سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والألم دافع البلاء والباء والقحط والمرز والألم جد الحسن والحسين بن القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله یاشوا المشتاقون بنور جماله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما۔ آج اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے 7ویں پارے کا خلاصہ دیکھیں گے، اس کے مین پوائنٹس اور آیات کی ترجمہ اور اس کا میسج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا جو مین تھیم ہے اس کو میں ایک شعر سے شروع کروں گی۔ سبق پہ پڑھ شجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ پیغام ہمیں 7واں سپارہ دیتا ہے۔ اس میں 3 قسم کے احکامات نافذ کیے گئے ہیں۔ آج اگر ہم سچے ہو جائیں، عدل والے اور بہادر ہو جائیں اور غیروں کی تقلید نہ کریں اور غیروں کے رسم و رواج کو اپنانے کی کوشش کرنا ترک کر دیں تو ہم دنیا کی امامت پھر سے سنبھال سکتے ہیں۔ آج ہم اخلاقیات میں پیچھے رہ گئے اور غیر اخلاقیات میں ہم سے بہت آگے چلے گئے۔ مسلمان لیڈر تھے مگر وہ کردار کے غازی نہ بن سکے، جس کی وجہ سے آج ہماری امامت غیروں کے ہاتھوں میں ہے۔ ہمیں وہ کردار پیدا کرنا ہے جو مطلوب ہے۔ اس کی ابتدائی آیات ذوق یقین کے ساتھ ہیں اور تقوی پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ اسٹینڈرڈ آف گڈ ڈیڈس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے مانگنے میں رکاوٹ نہیں ہے تو پھر ہم تھوڑا کیوں مانگیں؟ ہماری آزمائش ہمیشہ ہمارے ویک پوائنٹس پر ہوتی ہے اور ہمارا دل صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ دل سے ماننا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے، عمل سے اس کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ کو حاکم ماننا ہے بالقلب، زبان سے شہادت حق کی گواہی دینی ہے اور عمل سے ساری زندگی عمل بالجوارح ثابت کرنا ہے۔ مسلمان ہمیشہ ایک سچا انسان ہے۔ اپنا محاسبے کے لیے کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم مومن ہیں تو ہم جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ حاسبو قبل انتا تو حاسبو، اپنا محاسبہ کیجئے اس سے پہلے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے۔ کوئی ذمہ داری نبھا رہا ہے یا نہیں، مجھے نبھانی ہے۔ اے اللہ مجھے نصیحت لینے والا بنا دے، سب چیزوں کو لینے والا بنا دے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسا تو نے ہمارے بارے میں گمان کیا۔ پہلی آیت بہت ہی مضبوط الفاظ کے ساتھ ہے۔ جب اس کتاب کو سنتے ہیں، وہ لوگ جب اس کتاب کو سنتے ہیں تو سب سے پچھلے پیغمبر محمد پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی اور خدا کے جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے، ہم تو ہمیں ماننے والوں میں لکھ لے۔ اور ہمیں کیا ہوا کہ خدا پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا۔ تو خدا نے ان کو ان کے قول کے عوض عمل نہیں کیا، بھی صرف گارنٹی دی ہے، قول کیا ہے، اپنے اندر ٹوٹ پھوٹ کا اظہار کیا ہے، اس کے عوض بہشت کے باغ عطا فرما دیے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ اس پہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔ نجاشی اور اس کے سرداروں کے واقعے کے ساتھ فرما دیا کہ حق مومن کا کھویا ہوا بچہ ہوتا ہے، جہاں اس کو ملتا ہے اس کے دل میں آتا ہے۔ آپ کو اس کو میں چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں گی۔ اس آیت کے جو ساتھ دیتی ہے، جس کی بات ہمارے دل میں اتر جائے، جس کی بات ہمیں سمجھ آئے اور جس کی بات سننے کو دل چاہے، جس کی بات سن کر آنکھیں بہہ جائیں، مان لیجئے حق بات۔ لوگوں کو لمبی لمبی باتیں کر کے رلانا، سجانا، لمبی لمبی دعائیں کرنا، نقلی منصوبی انداز اختیار کرنا، یہ سب ٹھکوسلے ہوتے ہیں۔ حق کی طرف دل ہمیشہ کھنچتا ہے۔
ہاں اگر ہمارا نہیں کھینچتا تو ہمارا دل کو علاج کی ضرورت ہے۔ فطرت سلیم رکھنے والے کو حق میں بڑی کشش ہوتی ہے، اٹریکشن ہوتی ہے۔ جس کا فطرت سلیم ہے ہمیشہ حق کی طرف اس کو کشش محسوس ہوگی۔ جیسے بچے کو دودھ اچھا لگتا ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کو لال کالا پیلا جو بھی دودھ دے دیں وہ پی لیتا ہے، اور جس کا بھی وہ عادی ہو جائے۔ تو جس کی فطرت سلیم ہے وہ حق بات سن کر اس کے دل پر اثر محسوس کرے گا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بندھ جائیے جو حق بات کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت 84 کا یہی تھیم ہے۔ نیک لوگوں کی جماعت میں شامل ہو کر اللہ کی گواہ بننا ہے۔ جس طرح نجاشی اور اس کے ساتھیوں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ دے۔ اچھی کمپنی بندے کو اچھی جگہ لیتی ہے۔ آپ کے اور میرے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ زندگی میں اچھے لوگوں کا ساتھ دیں۔ کوئی ایک ایسا دوست جو لینتھ ہو، نرم ہو، اس کے ساتھ بات کرنا شروع کریں تو ہو سکتا ہے آپ کی کسی محنت سے، کسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ تو دوسرا پیغام ہمیں آیت 87 میں ملتا ہے، مومنو جو پاکیزہ چیزیں خدا نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو، کہ خدا حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس میں میسج ہے کہ حلال اور حرام کی پابندی کرنی چاہیے۔ رشوت اور سود بھی حرام ہے دوسری چیزوں کی طرح۔ اگلا پیغام آیت 96 میں ہے، تمہارے لیے دریا کی چیزوں کو شکار ان کا کھانا حرام کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کو شکار جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے، خدا جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ آیت 96، اللہ سے ڈر کر ہی زندگی گزارنی ہے، اس آیت کا جو مین پیغام ہے۔ ویسے یہ احرام کے بارے میں ہے، جب ہم احرام میں ہوں گے تو چیز ہے، لیکن ہمارا سٹیپ، زندگی کا ہر سٹیپ اللہ سے ڈر کر ہی ہونا چاہیے۔ حضرت عمر سے ایک بار پوچھا گیا تھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم کبھی جھاڑی دار جگہ سے گزرے ہو، انہوں نے کہا کہ ہاں اس طرح گزرتے ہیں کہ اپنے آپ بچا کر، اپنے کپڑے اور اپنا جسم بچا کر بہت احتیاط سے گزرتے ہیں کہ کہیں ہمیں لگ نہ جائے۔ تو فرمایا یہی تقویٰ ہے۔ تو ہماری زندگی کا ہر سٹیپ اللہ سے ڈر کر ہی ہونا چاہیے۔ اور اللہ سے ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس سے تعلق ہونا پہلے بہت ضروری ہے، اس کے بعد اس کی بڑائی کا احساس ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بعد ہمیں پتہ ہو کہ وہ ہمارا مالک ہے۔ ہمیشہ مالک سے اس کے سرونٹس ڈرتے ہیں، اس کے حکم کی پابندی بھی کرتے ہیں، اور باس کے سامنے جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں ہمیں اللہ کے سامنے بھی ایسے کھڑا ہونا چاہیے۔ اور ہمیں کھڑا ہونے کے لیے ظاہر ہے یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ کون سے ڈوز اینڈ کون سے ڈونٹس۔ تو قرآن پاک میں ڈوز بھی ہیں اور ڈونٹس بھی ہیں، ہر سپارے کے اپنے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، اور ہر سٹیپ بائی سٹیپ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اگلا پیغام ہے 99 میں، پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام خدا کا پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ مخفی کرتے ہو، خدا کو سب معلوم ہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ کا پیغام سنایا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہمارے آخری پیغمبر تھے۔ اس کے بعد کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم ایک ایسی امت ہیں جو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے، ہم اپنے لیے نہیں آئے، ہم لوگوں کے لیے آئے ہیں، ان کو اللہ کا پیغام ہم نے پہنچانا ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ میرا پیغام سن لیں، اور جو یہاں موجود نہیں ہیں ان کو یہ پیغام دے دیں۔ تو آپ کے اور میرے ذمہ یہ کام ہے کہ اللہ کا پیغام رسول کی طرح آگے پہنچانا ہے۔ اگلا پیغام ہمیں 108 میں ملتا ہے۔ ایک بات میں بتاتی چلوں کہ ابھی یہ جو چھوٹا سا ہم سیشن کر رہے ہیں اس میں صرف میں چھوٹے سے احکامات بیان کر رہی ہوں، اس کا ایک اور سیشن بھی ہو سکتا ہے جس میں ہم اوامر اور نواہی، یعنی کہ جو حکم دیے گئے ہیں اور جو ڈونٹس، اس کا، اور ٹرانسلیشن کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم تفسیر بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں۔ یہ ہماری ڈیمانڈس پر ہے، اپنے ٹائم پر ہے کہ ہم کتنا ایک سمندر میں اترنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اگلا پیغام 108 اس طریق سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح سے شہادت دیں کہ اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور خدا سے ڈرو اور اس کے حکموں کو گوش سے سنو
اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا پیغام ہے اللہ سے ڈر کر رہنا ہے۔ اب اگلی صورت میں نیا پیغام جو ہمیں ملا ہے وہ سورۃ الانعام میں ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 4 میں ہے کہ خدا کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ کہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ کیا کہ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کا ہمیں آرڈر دیا گیا۔ یہ انداز بیاں ایسا ہے، کافی بلیغ اور فصیح کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اس کے انداز بیاں میں ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کریں۔ اگلی آیت جو آیت نمبر 11 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 11، کہو کہ اے منکرین رسالت، ملک میں چلو پھرو اور پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سیروا فی الارض، کہ اللہ کی زمین میں اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے چلنا پھرنا ہے، سیر کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنی نشانیوں کو پھیلا رکھا ہے۔ اگلا پیغام آیت نمبر 30 میں ہے، پرکاش تم ان کو اس وقت دیکھو گے جب یہ اپنے پیغمبر کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ فرمائے گا کہ یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں، تو کہیں گے کیوں نہیں، پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے۔ خدا فرمائے گا اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو۔ تو آیت نمبر 30، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد رکھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا، پوچھا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے کیا لے کر آئے ہو۔ 2 لفظوں کی یہ کہانی ہے، آج مرے کل دوسرا دن، اور تیسرے دن لوگ فروٹ کھا کر کھانا کھا کر چلے جائیں گے۔ لوگ اس وقت عام طور پر پلاؤ اور چکن کھا رہے ہوتے ہیں جب مردے سے سوالات کیے جاتے ہیں، من ربو کا، من دینو کا، من رسولو۔ تو آج اگر ہم مر جائیں تو آپ یقین کیجئے آپ کے اس سجے سجائے بیڈ روم میں آپ کو ایک رات بھی سونے کی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ ہے ہماری ملکیت۔ آیت نمبر 34، اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایذا پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، اور خدا کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں، اور تم کو پیغمبروں کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں، تو تم بھی صبر سے کام لو۔ تو حق کے راستے پر جمے رہنا ہے، تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں توفیق دے۔ صبر سے، استقامت سے، کبھی بھی اللہ کا بندہ یا مومن اپنے رولز کے خلاف نہیں چلتا، اور رولز دیے ہوئے کس کے ہیں؟ اس کے مالک کے۔ اور حق پر جمع رہنا بہت ضروری ہے، حالانکہ یہ بہت مشکل ہے۔ آیت نمبر 50، کہہ دو کہ کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس کے حکم پر چلتا ہوں، اور جو مجھے خدا کی طرف سے آتا ہے۔ کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں، وہ غور کیوں نہیں کرتے؟ وہی کی پیروی کرنی ہے۔ ہدایات کہاں سے آئیں گی؟ وہی سے، اور وہی کیا ہے؟ کلام الہی۔ کلام الہی کس نے دیا؟ پیغمبر رسول نے۔ تو پیغمبر رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ کتاب اللہ اور حدیث، یہ 2 ایسے مین پلرز ہیں جن کو پکڑ کر چلنا ہے، اور یہ ایسی رسی ہے جو ہمیں کبھی بھی بھٹکنے نہیں دیتی۔ آیت نمبر 52، اور جو لوگ صبح اور شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت نکالو۔ ان کے حساب اعمال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں، تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں، بس ایسا نہ کرنا، اگر ان کو نکال لو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ۔ تو اللہ کی رضا کی طلب میں لگے ہی رہنا ہے جب تک کہ رب راضی نہ ہو جائے۔ جو تفسیر کے بعد اس کا میسج نکلتا ہے کیا ہے؟ کہ اللہ کی رضا کی طلب میں لگے رہنا ہے۔ آیت 57، کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو میرے پاس نہیں ہے۔ ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور سچی بات بیان فرماتا ہے، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ دلیل روشن پر قائم رہنا ہے۔ جو دلیل اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ گئی ہے اس کی تکذیب نہیں کرنی، اور اللہ تعالیٰ سے عذاب کی جلدی نہیں کرنی، اس پر ایمان لے کر آنا ہے۔ آیت 63،
کہہ دو تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون خلاصی دیتا ہے، جبکہ تم اسے عاجزی اور نیاز تنہائی سے پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر خدا ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کا بہت شکر گزار ہوں گے۔ تو اللہ کی عاجزی اور چھپکے چھپکے پکار رہا ہے، خالصتاً خفیتاً، جہاں تعلق ہو وہاں سارے لاٹ اور ساری راز و نیاز چلتا ہے، اور جہاں ناراضگی ہو وہاں شکل دکھانا بھی ہم پسند نہیں کرتے۔ تو ایسے ہی جیسے کچھ لوگ دعا نہیں کرتے لیکن کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، تو اللہ تعالیٰ سے تعلق اپنا اتنا مضبوط کیجیے کہ ہم ڈائریکٹ کمیونیکیشن میں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اس کے لیے قرآن پاک میں ہی ہے کہ صبح اور شام کو مجھے پکاریے اور اس کے فرائض کی پابندی کیجیے۔ آیت نمبر 79۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ چگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں جس چیز کو تم خدا کا شریک بناتے ہو ان سے بیزار ہیں، تو کیا یکسوں ہو کر اپنا رخ اپنی طرف کر لیجیے، حنیف ہو کر۔ اور ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے اے دنیا میں نے تجھے طلاق دی، اے دنیا میں نے 3 طلاقیں دی، تجھے دیکھ تجھے چھوڑ دیا، اب میری جان چھوڑ دے۔ اور میں نے سب سے یکسوں ہو کر اپنے تئیں ذات کی طرف متوجہ کیا جس کے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یکسوئی کا حکم دیا گیا۔ اور آیت نمبر 90، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی، اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کرے تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں۔ راہ ہدایت پر چلنا ہے۔ اب ایک آیت جو ہمیں جھنجھلا دینے کے لیے کافی ہے، آیت نمبر 95 اور 93، 94 95۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ باندھے، یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب خدا نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنا لاتا ہوں۔ کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں۔ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے تم خدا پر جھوٹ بولا کرتے تھے، اس کی آیتوں سرکشی کرتے تھے۔ یہ موت کا منظر ہے ان لوگوں کا جو سرکش ہوتے ہیں، جو پیغام کو بدل دیتے ہیں یا جو پیغام کو لینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، یا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کل ہماری ماڈرنزم کی طرف زیادہ رجحان ہے اور احکامات کی طرف ذرا کم ہے، اور لبرلزم کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر، اور کیا کہہ سکتے ہیں آج انٹرٹینمنٹ کے اور ڈیجیٹل میڈیا کے نام پر ہم اپنے آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو جب زندگی گزارنے کے بعد جو کہ پلک جھپکتے میں گزر جاتی ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب مرنے والے سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے، تو وہ کہیں گے کہ کچھ پل یا زندگی کے دن کا ایک حصہ یا 1-2 گھنٹے، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، ایک پہر، ان کی زندگی اتنی مختصر ہے۔ اس کے بعد جب ان کی روح نکالی جائے گی تو تلخ فرشتے آ کر ان کی روح نکالیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اب بتاؤ کہ جیسا ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے ہمارے پاس آ گئے ہو، اور جو مال و متاع ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہاری سفارشوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے جن کی نسبت تم خیال کیا کرتے تھے کہ وہ تمہارے شفیع اور ہوں گے اور ہمارے شریک ہیں۔ آج تمہارے آپس کے تعلقات منقطع ہو گئے اور دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے۔ تو اس کے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، اور اس دنیا کے بعد اگلی زندگی میں بھی ہم اپنے عمل کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، اب آ گئے ہو تم اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلے ہی پیدا کیا تھا،
وترکتم ما خولناکم، چھوڑ آئے ہو جو تمہارے پیچھے ہے، مال جائیدادیں، انٹرٹینمنٹ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہم اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں، اور وہ مال جو ہم اپنے لیے جمع کرتے ہیں اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے. اولناکم وراء ظہورکم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، ما نری معکم شفعاءکم، اور ہم تو تمہارے ساتھ کوئی تمہاری شفاعت کرنے والے بھی نہیں دیکھتے. الذین زعمتم، جن کا تم گمان کرتے تھے، انہم فیکم شرکاء، جو کہ تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے شریک ہیں، اور یہ تمہارے اسباب کٹ گئے اور تم آج اکیلے آئے ہو. مزید، بے شک خدا نے گٹھلی کو پھاڑا، ان سے درخت وغیرہ اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے، وہی بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے. یہی تو خدا ہے، پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو. وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی کو پھاڑ نکالتا ہے. اس نے رات کو موجب آرام ٹھہرایا اور سورج اور چاند کو ذریعہ شمار بنایا. سورج اور چاند کو ذریعہ شمار وقت کا ایلیمنٹ، اور خدا کے مقرر کیے ہوئے انداز سے جو غالب علم والا ہے. اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں سے راستے معلوم کرو. عقل والوں کے لیے ہم نے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ اور ایک سپرد ہونے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ رحم اور سپرد ہونے کی جگہ قبر. سمجھنے والوں کے لیے ہم نے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. اور وہی تو ہے جو آسمان سے می برساتا ہے، اور پھر ہم ہی جو می بڑھاتے ہیں، ہم ہی جو می برساتے ہیں، اس سے طرح طرح کے فصلیں اگاتے ہیں. پھر اس میں سر سے سبز کونپلیں نکلتی ہیں، ان کونپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکلتے ہیں، کھجور کے گابے سے لٹکے ہوئے کچے اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار، اور جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے. یہ چیزیں جب پھیلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو. ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آتے ہیں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں. اور ان لوگوں نے جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا، حالانکہ ان کو اس نے پیدا کیا، یعنی کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. اور بے سمجھے جھوٹ بہتان اس لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کر کھڑی کی، ان سب باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے اور اس کی شان بلند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں ہمیں دی. اس کا اینڈ کس بات پہ کر رہے ہیں؟ اور یہ لوگ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے. کہہ دو نشانی تو سب خدا ہی کے پاس ہے. مومنو تمہیں کیا معلوم یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے. تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہک پھریں. تو یہ وہی بات ہے جو پچھلے سپارے میں قلوبنا غلف فی العباد، جو دل مغلوب ہو جاتے ہیں، پردے میں آ جاتے ہیں. اسی طرح کی یہ بات اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں کی ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے، جن کے دل سیلڈ ہو چکے ہیں، اگر ان کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کی جائیں. قرآن پاک میں ہی ہے ایک جگہ کہ آسمان سے اگر سیڑھی اتر آئے یا فرشتے ان سے باتیں کرنے لگیں، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، پھر بھی یہ مانیں گے نہیں. تو دعا کریں اور محاسبہ کریں کہ کیا ہم ان لوگوں میں سے شامل نہیں ہیں. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو یہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے. عمل کی 3 باتیں اس بارے میں ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ کی قدر کرنی ہے، اللہ کو کیسے قدر کا حق ہے ویسے قدر کرنی ہے. قدر کس کی جاتی ہے؟ جس کا ہمیں احساس ہو، اور عبادات اور معاملات میں تقوی اور احسان کی روش اختیار کرنی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے قابل کیا ہے تو اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اس معاملے میں رکھا، اور معاملات میں تقوی کی روش. اور دوسرا عمل کی بات ہے احکام شریعت پر عمل کرنا ہے. حرام کی ممانعت کی گئی اور تردید شرک سے روکا گیا ہے. اور تیسرا جو عمل کی بات ہے آبا پرستی اور بدعات کی مذمت. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا یا ہم جس رسم و رواج میں یا جس سوشل سرکل یا اسٹیٹس میں ہم ہیں وہ صحیح ہو. بدعات وہ چیز ہوتی ہے جو اسلام
سے باہر ہو. اور توحید اور قرآن اور سنت کا صحیح علم ہونا بہت ضروری ہے. اس کے صحیح علم ہونے سے ہی ہمیں بدعات کے بارے میں صحیح انفارمیشن ملتی ہے. پھر وہیں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کیا چیز جو ہمارے سوشل سرکل میں ہے وہ صحیح ہے اور کیا چیز بگاڑ پیدا کر رہی ہے اور کس چیز کو کس طرح سے ہمیں سیٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے. دین کے نام پر سابق لاحق کے خود ساختہ نیکیوں سے خود کو اور اپنے پیاروں کو منع کرنا ہے. قرآن و سنت کا عمل لے کر اس دنیا سے جانا ہے. قرآن و سنت کا عمل لے کر اس دنیا سے جانا ہے کہ جب فرشتے ہم سے پوچھیں کہ کیا لے کر آئے ہو تو ہمارے پاس کچھ موجود ہو. ایک پیغام جو اس بارے میں ہے وہ ان یمسسک اللہ بدر فلا کاشف له الا هو وان یمسسک بخیر فهو على كل شيء قدیر. اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے. اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرامند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ آیت لوگوں کے خوف سے نکلنے کے لیے مدد کرنے کے لیے کافی ہے کہ لوگوں سے ڈرنا بند کر دیں. اور بہت سے کام جو ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, تو اس آیت کے پیش نظر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب تکلیف دینا اور خیر دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر ہم کس سے ڈرتے کیوں پھریں. ایک حدیث میں ہے کہ جب فرشتہ ہمارے رحم میں 40 دن بعد روح ڈالتا ہے, اس کے بعد اس کو مضغہ اور پھر القا, پھر اس کا ایک نقشہ بنا دیا جاتا ہے اور ایک بچہ تیار ہو جاتا ہے, تو اس وقت فرشتہ آتا ہے اس کے لیے اس کی زندگی, اس کی موت, اس کی خوش بختی, اس کی بدبختی اور اس کی زندگی کے تمام ضروری احکامات لکھ دیتا ہے. اور صحیفے خشک ہو گئے, قلم اٹھا لیے گئے. جو ہماری تقدیر میں ہوتا ہے, اگر ہماری تقدیر میں جنت لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا, اور اگر ہماری تقدیر میں اللہ تعالیٰ ہمارے پر بہتری اور عنایت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو ویری مچ میم. سلامت رہیں, آباد رہیں. بہت شکریہ آپ کا. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.